السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خوش رکھے، اور اللہ پاک ہمارے پاکستان کو ہمیشہ پھلتا پھولتا اور ترقیوں کی راہ پر گامزن رکھے، آمین ثم آمین۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے اسی طرح سے دعا کرتے ہوں گے۔ ویورز، آج کا بہت ہی ایک اہم ٹاپک ہے۔ آج میں دوست کے ساتھ جا رہا تھا گاڑی کے اوپر، ایسے اس کے ساتھ بائی چانس موقع بنا۔ انڈس روڈ ہے ہماری، راجن پور کی مین روڈ ہے، اس کے اوپر سفر کر رہا تھا میں، مطلب مٹھن کوٹ سے لنک روڈ سے چڑھا انڈس روڈ پہ، انڈس روڈ سے فاضل پور تک ایسے مین روڈ پر گیا۔ تو ویورز، مجھے ایک چیز دیکھ کر نہ حیرانگی ہوئی کہ ہمارے ایک دور میں اس روڈ کے اوپر کاٹن فیکٹریوں کی بھرمار ہوتی تھی اور وہ ہر وقت آباد رہتی تھی، اور سیزن کے اوپر تو کیا ہی بات کمال ہوتی تھی کہ جیسے زبردست قسم کی ایک انڈسٹریاں چل رہی ہوتی تھیں، روزگار لوگوں کے، اور مطلب کپاس کی آنا جانا لگا ہوا ہوتا تھا، بڑا مزہ آ رہا ہوتا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ فیکٹریاں وغیرہ بند ہو رہی ہیں یا بند ہو چکی ہیں، یا ان کا سامان بک رہا ہے، یا ان کی جگہ پر کوئی اور قسم کے بزنس جیسے لائک گندم کا بیج اور دیگر سٹورز وغیرہ، اور یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ جو سامان ہے وہ تول کے حساب سے مطلب کہ بیچا بھی جا رہا ہے، مالکان بیچ رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں۔ تو مجھے بڑا عجیب فیل ہوا، دکھ فیل ہوا۔ میں اپنے علاقے وسیب سے محبت کرتا ہوں اور اس کی ہر چیز کو میں پروموٹ کرتا ہوں اور آپ تک رکھتا ہوں اور آگے تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، جو میرے فائدے وسیب کے فائدے کے لیے ہوتی ہے اور وسیب کے لیے اچھی ہوتی ہے، تو اس کی میں نشاندہی کرتا ہوں، اور جو قابلیت ہوتی ہے میری وسیب کی، میں اس کو پروموٹ کرتا ہوں۔ یہی میرا مقصد ہے اور اسی پر میں چل رہا ہوں۔ تو ویورز، میرے ساتھ دوست تھا، زمیندار تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ یہ تو بہت بڑی مطلب کہ کپاس تو ہماری بیسک تھی، ہمارے علاقے کی کپاس تو بہت بڑی کاشت تھی ہمارے علاقے کی، اور یہ کیوں اس طرح سے بند ہو رہا ہے کہ سارا کچھ وغیرہ ہو رہا ہے؟ اور کپاس ہمارے لیے وائٹ گولڈ کہا جاتا تھا اس کو۔ تو میں بڑا حیران تھا۔ تو اس نے مجھے جو باتیں جواب میں کہیں تو وہ انہوں نے مجھے مطمئن نہیں کیا اس کے جوابوں میں، پھر بھی مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ تو میں نے ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں زراعت پیسٹ وارننگ راجن پور، راحت حسین راشد صاحب ہیں ہمارے راجن پور کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت پیسٹ وارننگ۔ میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا جی مجھے یہ کچھ دیکھنے کو ملا لیکن مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو کپاس کی جو بیج کی ورائٹی ہے وہ نئی نہیں آ رہی، مطلب اس طرح کی ورائٹی نہیں ہے بیج کی جو ہمارے جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، موسم ہمارا گرم ہو رہا ہے، ہمارا موسم فلی طور پہ گرم ہو جاتا ہے اور کپاس اس چیز کو برداشت نہیں کرتی ہے، تو اس طرح کی بیج کی ورائٹی نہیں آ رہی جو ان چیزوں کو برداشت کرے۔ ایک تو وہ ورائٹی آنی چاہیے کپاس کے بیج کی جو ان سب چیزوں کو برداشت کرے، مکھی کے اٹیک کو برداشت کرے، کیڑے کی جو اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اس کو برداشت کرے، قوت مدافعت ہو بیج کے اندر۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ کہتے کہ یہ چیز نہیں آ رہی۔ اگر وہ بیج اچھا آئے، اس طرح کا آئے جو ان سب چیزوں کو برداشت کرے، گرم موسم کو برداشت کرے، ہمارا موسم تبدیل ہوتا جا رہا ہے، یہ چیز نقصان دے رہی ہے بیسک۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ کھادوں کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کیا جا رہا۔ زمیندار جو ہے کھاد یوریا کی طرف زیادہ راغب ہے، حالانکہ اس کو دوسری کھادوں کی طرف جانا چاہیے۔ نیو کیمسٹری جو ہے زراعت کے حوالے سے اس کی آگاہی زمیندار کے لیے ضروری ہے، اور نیو کیمسٹری پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اور تیسرا انہوں نے مجھے کہا کہ جب کپاس کی کاشت ہوتی تھی تو گوڈی کیا جاتا تھا اور گند وغیرہ کو صاف کیا جاتا تھا، جو دیسی قسم کی جڑی بوٹیاں ہوتی تھیں جو کپاس کے وزن کو، قد کو اور ہر چیز کو نقصان دیتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ زمیندار نے ان چیزوں پہ سے بھی توجہ تھوڑی سی اپنی کم کر دی ہے۔ تو انہوں نے مجھے 4-5 پوائنٹ بتائے ہیں، میں کوشش کروں گا ان پوائنٹس کو ان ولاگس میں مکمل کروں تاکہ ہر چیز کے اوپر ہماری نظر جا سکے اور ہر چیز کو ہم پیغام پہنچا سکیں کہ اس چیز کو ہم دوبارہ سے کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری بیسک بنیادی ایک فصل ہے کپاس، وائٹ گولڈ اس کو کہا جاتا تھا، بہت بڑا ایک
ذریعہ معاش اور سرمایہ تھا ہمارے وسیب کا یہ، اور ہمارا وسیب اس میں تقریباً ٹاپ کیا کرتا تھا، تو اس میں حد تک کمی آ گئی ہے، تو لازمی اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا بنتا ہے، آپ تک اس کو پہنچانا بنتا ہے۔ جہاں زمیندار کی کمی انہوں نے مجھے ہائی لائٹ کی، اور جہاں پر مطلب کہ ہمارے مقتدر حلقے ہیں ہمارے، جن کے پاس فیصلوں کے اختیارات ہیں، اور ہمارے ریسرچ سینٹر ہیں، ان کے لیے بھی انہوں نے میسج دیا کہ جی ان کو بھی چاہیے کہ نیو کیمسٹری کی طرف اور ریسرچ کی طرف آئیں، پرائیویٹ سیکٹر کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا، اور ان کے ساتھ مل کر کام کریں، نئے بیج جو طاقت رکھتے ہوں، قوت مدافعت رکھتے ہوں، ہمارے موسم میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کے لیے ایک محنت کی جائے، اس کی ریسرچ کی جائے اور اس کی کاشت کروائی جائے۔ دوسرا، انہوں نے زمینداروں کے لیے کہا کہ زمیندار کو چاہیے کہ وہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں اگاتری کاشت، ارلی کاشت، مطلب کہ جلدی کی کاشت کرے زمیندار جتنا جلدی ہو سکے، کیونکہ موسم تبدیل ہو چکا ہے ہمارے وسیب کا۔ اور انہوں نے یہی بات گندم کے حوالے سے بھی کی کہ گندم کی بھی ارلی کاشت ہونی چاہیے، اگاتری کاشت ہونی چاہیے۔ میں سرائکی میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرے وسیب کے کسان کو بھی پتہ چلنا چاہیے، میرے وسیب کے لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے۔ انہوں نے یہ پوائنٹس میرے آگے ہائی لائٹ کیے، تو ان کے پوائنٹ مجھے بہت بنیادی، بیسک اور اچھے لگے اور وزن دار لگے۔ تو ویورز، یہ ساری باتیں آپ کے لیے آگے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا ایک بیسک چیز تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی، برداشت نہیں ہوئی، کیونکہ میں اپنے وسیب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو کمی بیشی دیکھتا ہوں اس کی نشاندہی کرتا ہوں، جو اچھائی دیکھتا ہوں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ تو یہ تو ہماری بنیادی چیز تھی، اس لیے میں نے اس پر ان سے ساری ڈسکشنز کرنے کے بعد تو یہ ولاگ میں کر رہا ہوں۔ تو جو انہوں نے مجھے میسج دیا، اس پر میں کسان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ کائنڈلی آپ زراعت کے دفاتر میں جایا کریں، اس طرح کے لوگ، راحت حسین راشد صاحب جیسے لوگ، ان سے ملا کریں، ان سے معلومات لیا کریں، ان سے فصلوں کے بارے میں، بیج کے بارے میں، سپرے کھادوں کے بارے میں جو بھی انفارمیشنز ہیں آپ لیا کریں کائنڈلی، جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ ایک تو یہ میسج ہو گیا۔ دوسرا میسج میرا ہے کہ جن کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، ان سے انتہائی ادب کے ساتھ میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ بھی اس طرف توجہ دیں۔ انہوں نے بہت ہی پیارے پوائنٹ ریز کیے ہیں، ایک مخلص افسر جیسے کرتا ہے اس طرح سے انہوں نے مجھے سارے پوائنٹس بتائے، اور وہی پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ کائنڈلی ریسرچ کی طرف توجہ دی جائے، نیو کیمسٹری کی طرف توجہ دی جائے، اور اس طرف بھی توجہ دی جائے کہ زمیندار کو کہاں سے زیادہ سہولیات دی جائیں۔ تو ویورز، میرا مقصد یہی تھا کہ میں اس چیز کو ہائی لائٹ کروں، آپ تک پہنچاؤں، اور ان تک پہنچاؤں کہ جو اس کے لیے بہتر کر سکیں، ان سے ریکویسٹ کر سکوں کہ پلیز اس طرف توجہ دیں۔ ایک اچھی چیز ہے، اس سے ہمارے پاکستان کو بہت زیادہ ارننگ گین تھیں اور ہو بھی سکتی ہیں۔ ہمارا پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ، کپاس کے بیج سے گھی بنتا ہے، کپاس سے دھاگا، کپڑے وغیرہ تیار ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی اس کی جو لکڑی بچ جاتی ہے وہ بھی گھروں میں استعمال ہو جاتی ہے چولہا جلنے میں۔ اتنا مطلب کہ ایک فصل ہے، اتنی قیمتی فصل ہے، اور اس کا اس حد تک مطلب کہ ان بیسک بنیادی چیزوں کی وجہ سے وہ یہاں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو دکھ بھی لگ رہا ہے اور میسیج بھی پہنچانا تھا آپ تک۔ تو اس لیے کسان بھائیوں سے بھی گزارش ہے، اور میری حکومت پاکستان اور فیصلہ جن کے پاس اختیار ہے فیصلوں کا، ان سے بھی گزارش ہے کہ کائنڈلی ہماری کپاس کی فصل کو بچائیں، توجہ دیں۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، جس سے نیو کیمسٹری کی طرف، بیج کی طرف، ریسرچ کی طرف اور کسان کی طرف، تو اس سے بہت زیادہ بہتری آ جائے گی۔ میں صرف گزارش کر سکتا ہوں، میرا مقصد صرف اپنے وسیب کو پروموٹ کرنا اور اچھائی جو میرے وسیب کی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا، اور جو کمی بیشی ہے اس کے لیے باادب اور احترام میں رہتے ہوئے اس کے لیے آواز اٹھانا، اور کچھ بھی نہیں۔ اگر میری باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں۔ اگر میں کوئی بات غلط کر گیا ہوں تو اس کی اصلاح کے لیے کائنڈلی پلیز میرا کمنٹ باکس اور ان باکس وغیرہ سب کچھ حاضر ہے، تو میری اصلاح بھی کریں۔ میں بھی سیکھ رہا ہوں، ہمیشہ ہر ولاگ میں کہتا ہوں میں طالب علم ہوں۔ تو یہ باتیں میرے سامنے آئی تھیں، میں نے آپ سب کے آگے رکھی ہیں۔ تو
اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں اور لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں. شاید اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ پاک کوئی بہتر حل نکلوا دے اور ہمارے علاقے کی، ہمارے وسیب کی، ہمارے پاکستان کی ایک اچھی فصل بچ جائے اور بہترین انداز میں دوبارہ سے پھر سے کاشت ہونا شروع ہو جائے، جس کو ہمارا وائٹ گولڈ کہا جاتا تھا. تو میری یہی کوشش تھی اس ولاگ کو کرنے کی، آپ تک یہ میسیج پہنچانا تھا اور آپ کے ذریعے آگے تک پہنچانا تھا. تو کائنڈلی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے ہمیشہ، اور ہمارے چینلز کو، ہمارے اکاؤنٹس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں گے. ہمیشہ ہر ولاگ میں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اگر ہماری باتیں آپ کو پسند آتی ہیں تو آپ کی یہی سپورٹ ہمارے لیے کافی ہے، تاکہ اور بھی بہت ساری چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کر سکیں، آپ تک پہنچا سکیں، آپ سے ان کا ذکر کر سکیں. تو جس کو جو کمی بیشی نظر آئی ہو اس سے میں معذرت بھی کرتا ہوں، اور میری اصلاح کے لیے میں ایک طالب علم ہوں، تو میرا کمنٹ باکس اور میرا ان باکس حاضر ہے، تو وہاں پہ میری اصلاح بھی کریں. تو اینڈ میں اس ولاگ کو ختم کرتے ہوئے میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ سے بھی دعاؤں کا طلبگار ہوں، اور اپنے پاکستان، ملک پاکستان کے لیے دعا گو ہوں کہ یا اللہ میرے ملک پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں میں لے کے جا اور تمام پریشانیوں کا حل نکال، کیونکہ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے ادارے پائندہ باد. میری طرف سے آپ سب کو سلام. تھینک یو.